بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، ایک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال موصول ہوا ہے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے محنتیں کی، جو دنیا کے اندر محنتیں کی، اس نے نیک عمل کیے یا برے عمل کیے، جو کچھ بھی اس نے کیا اس کے لیے وہی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو رسول ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد 3 اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی جو اعمال نامے ہیں وہ جو ہے نا اس کے اندر اس کا عمل جاری رہتا ہے۔ تو اس کی تطبیق حدیث کی جو ہے نا بتاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو آیت کا ذکر فرمایا ہے سورہ نجم کی آیت ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا قیامت کے دن کہ جو وہ کوشش کرے گا اور اپنی کوشش کو بہت عنقریب وہ دیکھ لے گا۔ یہ آیت اور جس حدیث کا آپ نے ذکر کیا یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سوائے 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، نیک اولاد کہ اس کے لیے دعا کرے، صدقہ جاریہ یا کسی کو کوئی نیک کلمہ سکھا کر گیا، یعنی نماز سکھا کر گیا، دعائیں سکھا کر گیا، قرآن مجید سکھا کر گیا، اس کے مرنے کے بعد بھی اگر وہ چیزیں جو ہے وہ پڑھتے رہیں گے اور اس پر عمل کرتے رہیں گے تو میت کو جو ہے اس کی طرف سے جو ہے اجر ملے گا۔ بظاہر تو آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کے اندر اختلاف نظر آ رہا ہے، تعارض نظر آ رہا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو وہ کوشش کرے گا۔ یعنی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اس کے لیے عمل کے حوالے سے، اس کے لیے سزا اور جزا کے حوالے سے، یعنی جو اس کو اجر عطا فرما دیا جائے گا تو وہی ہوگا جس نے کوشش کی دنیا میں۔ یعنی آیت یہ بتا رہی ہے کہ مرنے کے بعد کیونکہ کوشش کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کا عمل زندہ رہے گا۔ اس میں تطبیق 2-3 طریقے سے دی جا سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جو اس نے کوشش کی، تو یہاں سعی سے مراد جو ہے ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یعنی ایمان کوئی اور لائے اور آپ بغیر ایمان کے چلے گئے تو یہ آپ کے لیے کوئی جو ہے نا منافع کا معاملہ نہیں ہوگا، آپ کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى سے مراد بھی ایمان ہے کہ آدمی کے لیے وہی ہے گا جو اس نے ایمان کی محنت کی۔ ایمان مستحکم ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ خوبیاں ہی خوبیاں ہیں اور برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ تو یہ آیت کا تعلق اعمال کے ساتھ نہیں ہے، اس آیت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اور جو حدیث فرما رہی ہے وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں صدقہ جاریہ رہتی ہیں، نیک اولاد کہ اس کے لیے دعا کرے، صدقہ جاریہ یا کسی کو کوئی نیک چیز سکھا کر گیا ہو۔ صدقہ جاریہ سے مراد یہ کہ مرنے سے پہلے جناب علی کوئی کنواں کھدوا دیا یا پھر کوئی جو ہے وہ مسجد بنا دی، مدرسہ کھلوا دیا۔ تو حدیث کا جو تعلق ہے وہ ایمان کے ساتھ نہیں ہے، عمل کے ساتھ ہے، تو لہٰذا تطبیق ہی ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور ایک اور دوسری بات، اگر ان حدیثوں کو غور سے دیکھا جائے نا، بہت گہرائی کی نگاہ سے، تو ان حدیث کا جو اس میں جو 3 چیزوں کا ذکر ہے نا، دراصل یہ 3 چیزوں کا بھی جو ہے وہ بنیاد رکھنے والا یہی میت ہے۔ کیسے؟ اولاد اسی کی، آپ سمجھ رہے ہیں نا، اولاد کیا ہے؟ اسی کی ہوگی۔ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، نیک کا الفاظ اس لیے ذکر کیے گئے ہیں کہ باپ آدمی جو ہے مرنے سے پہلے اپنی اولاد پر خوب محنت کرتا ہے، بچہ نیک نکل جاتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو محنت تو اسی کی ہوئی نا اپنی زندگی میں۔ پھر دوسری چیز ہے، رسول فرماتے ہیں کہ کوئی صدقہ جاریہ، کیسے؟ مثال کے طور پر جو ہے کنواں کھدوا دیا، اس نے اسے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، آمد و رفت والے لوگوں کے لیے کسی کوئی چھاؤں کی جگہ بنا دی، پانی کا کنواں کھدوا دیا، تو آخر یہ بھی زندگی میں ہی کیا نا، تو یہ بھی اس میں داخل ہے اس کی زندگی میں۔ اور تیسری چیز جو ہے کسی کو نیک کلمہ سکھا کر گیا، اور یہ بھی اس کی زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی زاویے سے یہ حدیث قرآن مجید کی آیت کے خلاف نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔